بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید کی چھٹیاں گزر چکی ہیں، عید کے 3 دن پورے ہو چکے ہیں، یہاں بھی UAE میں بھی ہر جگہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جو قوم یوتھ کے میرے بھائی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بالکل بے فکری کے ساتھ، دل پر پتھر رکھ کے، خوشی کے ساتھ آپ مجھے انفالو کر سکتے ہیں، انسبسکرائب کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ گزشتہ تقریباً 1 مہینے کے دوران تقریباً 300 کے قریب لوگوں نے میرے چینل کو انسبسکرائب کیا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان یا ان کی جماعت کے اوپر تنقید سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ اکثر یہ مجھے تانے دیتے ہیں کہ شاید میں نون لیگ سے میرا تعلق ہے۔ مجھے کسی کو یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرانی باولے یا عمرانی باولوں کا انجام۔ اب اس حوالے سے بات کروں گا کہ یہ ایک نئی ٹرم استعمال کی گئی ہے۔ پہلے تو عجیب قسم کی ٹرمز یوز کی جاتی تھیں، عمرانڈو، یوتھیے، یوتھیا، نون لیگ والوں کے لیے پٹواری، پتہ نہیں کیا کیا سیاست میں کیا گندگی آ گئی ہے۔ لیکن اب یہ عمرانی باولے کنہیں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور دوسرے کہ عمران خان کا المیہ ہی نہیں، بہت بڑا المیہ، وہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کا مختصراً ذکر کروں گا۔ ساری قوم کی نظریں اس وقت کراچی پر ہیں۔ ظاہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، فائنینشیل ہب اسے کہتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ خیبر پختونخوا کے بھی متعدد علاقے اس وقت جو ہیں وہ سیلاب کی تباہی کا شکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کی مشکلات۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ ہماری ساری توجہ صرف ایک شہر پر ہے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں ہونے والی ان تباہ کاریوں کا کوئی سدباب کریں۔ اس کے لیے کچھ جو بے گھر ہوئے ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں جو لوگ، ان کے لیے مناسب اور بر وقت انتظامات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی آسمانی آفات سے یا قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ میں نے بات کی تھی عمرانی باولے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرانی باولے سے پہلے عمران خان کا جو المیہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ عمرانی باولے کی ٹرم کس نے دریافت کی ہے، کس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں حکومتی رہنماؤں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر PTI یا عمران خان اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پنجاب میں 17 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات 20 حلقوں میں، آپ سب کے علم میں ہے، اور بڑے زور و شور سے کیمپین جاری ہے، عمران خان کی بھی اور اس کے توڑ کے طور پر مریم نواز کی بھی۔ جس جگہ عمران خان جلسہ کر کے جاتے ہیں اس سے بڑا جلسہ مریم نواز کا اسی جگہ 1 یا 2 دن کے بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، ان کو الیکشن لڑنے کا گر آتا ہے، وہ تمام نیٹی گریٹی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ کر رہی ہیں مریم نواز۔ یعنی ان کا ہدف تنقید صرف اور صرف عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی ہیں۔ وہ اور بھی باتیں کرتی ہیں کہ ہم، عمران خان کہتے تھے کہ ہم آلو پیاز کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے میں وزیر اعظم نہیں بنا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم غریب لوگوں کے لیے آلو پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اب حمزہ شہباز کو ککڑی کہہ کر، یعنی مرغی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک قائد کی یہ سوچ ہے، اپنے سیاسی مخالفین کے وہ نام رکھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں قرآن پاک کے، حوالے دیتے ہیں آیات کے، احادیث کے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات میں واضح طور پر لوگوں کے نام رکھتے ہیں ان کو دیگر القابات سے پکارنے سے سختی سے منع کیا گیا، لیکن اپنی مرضی کے آیات اور احادیث نکال کر عمران خان اپنا کام چلا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کے ہاتھوں بیوقوف بننے والے لوگوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، لیکن ان کا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور کے جو 4 حلقے جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں، وہاں پر عمران خان کو پی ٹی آئی میں کوئی رہنما نہیں ملا، اور انہوں نے امپورٹ کیا جس کو رانا ثناء اللہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن شیخ رشید احمد کو، جن کی ایک اپنی سیاسی جماعت ہے، ان کو وہاں سے بلایا۔ اب شیخ رشید لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا رہنما نہیں تھا؟ اب ظاہر ہے شاہ محمود قریشی، ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ زین قریشی، وہ پی 217 ملتان سے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ اب پنجاب یا لاہور میں جو ہے وہ ان کی کیمپین، سارے لوگ جتنے بھی غیر جانبدار سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان سب کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے لاہور میں وہ انتہائی کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سارے جلسے تو لاہور میں کر نہیں سکتے، لاہور میں انہوں نے جلسے کیے، آپ نے اس کا وہ دیکھ لیا کہ کتنا ٹرن آؤٹ تھا، اور اب یہ المیہ ہے ان کا کہ ان کی سیاسی جماعت میں ان کے بعد کوئی ایسا قد آور سیاسی رہنما نہیں ہے جو ان کی عدم موجودگی میں، اگر کسی دوسرے شہر میں ہو تو وہ لاہور میں ان کی کیمپین چلا سکے۔ جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے، دونوں عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب وہ دونوں جو ہیں ان امیدواروں کی سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے ہیں، جنہیں عمران خان لوٹے کہتے ہیں، جنہیں عمران خان ضمیر فروش کہتے ہیں، جنہیں عمران خان غدار کہتے ہیں۔ آپ جو مرضی یہ کہیں، لیکن عوام کی ووٹ کی طاقت سے آپ لکھ لیجئے گا یہی لوگ منتخب ہوں، کیونکہ اب پاکستان میں غدار 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 اتنی مرتبہ لوگوں کو کہا گیا کہ اب لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی غدار کہہ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کو آپ غدار کہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا، وہ آپ کے گلے پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس بات کا صحرا یا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈائلیما ہے، اور آپ انتظار کیجئے وہ جو ممنوع فنڈنگ کیس، جسے ہم فارن فنڈنگ کیس کے نام سے جانتے ہیں، جس کا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 17 جولائی کے انتخابات کے بعد اس کا فیصلہ سامنے آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے آئی تھنک کہ وہ جان بوجھ کے وہ اس کو پہلے انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ عمران خان کو یہ بہانہ یا موقع نہ ملے کہ دیکھیں جی میری پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ضمنی انتخابات ہروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ دانائی پر مبنی ہے کہ آرام سے جدھر 8 سال گزر گئے ادھر 2 مہینے اور سے کوئی بات نہیں۔ اب آتے ہیں جناب وہ عمرانی باولے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ یہ لائٹ چلی گئی ہے جناب، تو اب اسی لائٹ میں آپ گزارا کیجئے، یو پی ایس آن ہے، 1-2 جو ایکسٹرا لائٹس تھیں وہ آف ہو گئی ہیں۔ اینی ویز اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں تو رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جناب عمرانی باولے یعنی عمران خان کے وہ سپورٹرز جو کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی، بدتمیزی یا بد تہذیبی کرتے ہیں، چاہے وہ ٹویٹر پر کریں، چاہے وہ فیس بک پر کریں، چاہے وہ واٹس ایپ پر کریں، یا پرسنلی ان کے ساتھ ان کا کوئی سامنا ہو جائے اس میں وہ کریں، تو اس کے لیے رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں رپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے خلاف پاکستان کے موجودہ قوانین کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ 1-2 لوگوں نے مجھے اس طرح کے میسیجز کیے، اس طرح کی ای میلز کی، آپ یقین کیجئے انتہائی معیوب، انتہائی لغو، گھٹیا قسم کی وہ میسیجز یا ای میلز تھیں، یہاں تک کہ مجھے دھمکی دی گئی۔ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ تم مجھے اپنا اور نمبر اور اپنا ایڈریس دو، میں تمہیں آگے بتاؤں گا کہ تم کتنے پانی۔ بس آپ یقین کیجئے میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں کے بارے میں ایف آئی اے میں درخواست دوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ
लानत भेजो। कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहते हैं, उन्हें भौंकने देना चाहिए। उम्मीद है आपको पीछे मेरे अपने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाए। कुत्तों का काम भौंकना है, और मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो दूसरे की माँ बहन की गाली देते हैं। जाहिर है ऐसे लोगों को आप कोई और नाम तो नहीं दे सकते ना, वो भौंकेंगे ही, बकवास करेंगे, लिहाजा डोंट वरी। राना सनाउल्लाह ने जो इससे भी खतरनाक बात की है कि जनाब अगर कोई बावला, अब आपको पता है बावला कौन होता है, जैसे मैंने पहले कुत्तों का जिक्र किया कि कुत्ता जब बावला हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि उसका मालिक है उसके सामने, कोई मल्लेदार है, कोई और है, राहगीर, वो हर आने वाले शख्स को काटने की कोशिश करता है। और बावले कुत्ते की ये भी निशानी है कि वो भौंकता नहीं है, वो सीधा काटता है, आप पर हमला करता है। अल्लाह ताला आपको बावले कुत्तों से बचाए, चाहे वो ओरिजिनल कुत्ते हों या दूसरे बावले जिनका जिक्र राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनको पीटीआई के सपोर्टर्स को इस तरह की बात करनी मुनासिब नहीं है, जेब नहीं देती। लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि अगर कोई बावला किसी सड़क पर आपके साथ इस तरह का सलूक करे तो आप उसके गले पड़ जाएं, कानून आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वो आपको याद आया होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर वो जिस तरह हाल ही में एहसन इकबाल के साथ एक बदसलूकी बदतमीज़ी की गई, बाद अज़ां उस फैमिली में माफ़ी मांग ली, उस पर भी पीटीआई को अफसोस है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने दो टोक अल्फाज में आज ये बात कह दी है कि जनाब अब इमरानी बावलों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इमरानी बावले, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं उसकी तारीफ़ या डेफिनेशन नहीं कर सकता, जो मैंने ऑलरेडी कर दी है, जिनका काम ही भौंकना या काटना है। अब काटना भी आप समझते हैं, भौंकना भी आप समझते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इनका भौंकना भी बंद हो जाएगा, इनके काटने की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।